سارے مکہ والے، سارے قریش کے سردار آپ کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ آپ کے جانی دشمن بن چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام العیاذ باللہ تمام کر دینے کے لیے، آپ کا کام پورا کر دینے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے انہوں نے بنا لیے ہیں، اور جتنے بھی مکہ کے خاندان اور قبائل والے تھے سب نے مشورہ کر لیا ہے، سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جتنے بھی خاندان والے ہیں ہر خاندان میں سے ایک نوجوان اور ایک طاقتور نوجوان ہم لیں گے، وہ مسلح ہوگا اور سارے اکٹھے ہو کر یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ العیاذ باللہ انہوں نے یہ یہاں سازشی منصوبہ بنایا، ایک ناپاک پروگرام انہوں نے تیار کیا۔ ادھر سے پروردگار دو عالم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ میرے محبوب پیغمبر کو جا کر ان کے ناپاک منصوبے کی اطلاع دے دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ اپنے بستر پہ آرام نہیں فرمائیں گے، آج آپ اپنے بستر پہ سوئیں گے نہیں، آج آپ کے بستر، آپ کی خوابگاہ یہ قتل گاہ کی زمین ہے، آج آپ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے اس سفر میں میرا رفیق کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ابو بکر کا نام لیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا بھی سکھلا دی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی یہ دعا بھی سکھلا دی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، اے پاک پیغمبر، اے محبوب پیغمبر، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، ادخلنی مدخل صدق، کہ اے پروردگار آپ مجھے جہاں لے جائیے سچائی کے ساتھ لے جائیے، اخرجنی مخرج صدق، آپ مجھے جہاں سے لے جائیے سچائی کے ساتھ لے جائیں، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار مجھے آپ ایک ایسا غلبہ عطا فرما دیں جس غلبے میں آپ کی نصرت اور مدد بھی ہو۔ دوپہر کا وقت ہے، سب سے زیادہ اخلاص والے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر پہچان جاتے ہیں کہ یہ حضور کی دستک ہے، دروازہ فوراً کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ایک راز کی بات ہے، ایک اہم بات ہے راز کی، اگر گھر میں کوئی غیر آدمی ہے اس کو ذرا الگ کر دو، اس کو سائڈ میں کر دو۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں تو سارے آپ کے جانثار ہیں، سارے آپ کے وفادار ہیں، گھر میں تو کوئی غیر نہیں ہے، یہ آپ کی حرم میں ہے، یہ عائشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری راز کی بات بتلا دی کہ حضرت جبرائیل اترے ہیں، آج آپ کے محبوب پیغمبر اللہ کے نبی کے خلاف ان ملعونوں نے، قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ناپاک منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے آج اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کا پلان کیا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ آرام نہیں فرمانا، آج آپ کے بستر پہ علی آرام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا راز جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی الصحبہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کی اس سفر میں رفاقت کا طلبگار ہوں، میں اس سفر میں آپ کی معیت کا طلبگار ہوں، میں آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر اس سفر میں میرے ہمراہ ہونے کے لیے اللہ نے آپ کا نام لے کر آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کا نام لے کر انتخاب کیا ہے۔ مجھے حضرت جبرائیل نے یہی حکم فرمایا ہے کہ آپ نے اس سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس موقع پر پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پر بھی رویا جاتا ہے، کہ جب صدیق اکبر کو پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نام لے کر آپ کا کہا ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دو اونٹنیاں ہیں، اس میں سے آپ ایک ہدیتاً تحفتاً قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں ضرور قبول کروں گا لیکن قیمت کے ساتھ،
قیمت دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ قیمت نہیں دیں، آپ کو میں ہدیتاً تحفتاً دیتا ہوں، اصرار نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، لبیک یا رسول اللہ، جیسے آپ کی چاہت ہے، جیسے آپ کا حکم ہے، جو آپ کی مشیت ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں، جس چیز پر آپ راضی ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ آپ قیمت کے ساتھ لینا چاہیں قیمت کے ساتھ لے لیں، آپ تحفتاً قبول فرما لیں تحفتاً، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اصل میں یہ ہجرت کی بات تھی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام اور رتبہ ہجرت کا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اپنے وطن کو چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہجرت بڑا بہت اعلیٰ رتبے والا کام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام میں کسی اور کا عمل شامل نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں یہ اونٹ یہ میں قیمتاً خریدوں گا۔ ورنہ ابو بکر تو وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دھرتی میں جتنے انسان ہیں، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں، میں سب کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن سوائے ابو بکر کے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ اس کا بدلہ اور صلہ میں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا بدلہ اور صلہ دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سارا پلان تیار ہوا۔ آپ اس کے بعد اپنے دوسرے جانثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا راز بتایا کہ جو آج کافروں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی ہے، آج میرا بستر یہ قتل گاہ کی زمین ہے۔ آپ نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ علی آج آپ میرے بستر پہ آرام کریں گے، آج میں اپنے بستر پہ آرام نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قربانی دینے والے تھے، یہ صداقت والے تھے، سچے وفادار تھے، جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، فاتح خیبر تھے۔ وہ اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ آج اللہ کے نبی کا بستر، آج اللہ کے نبی کی خوابگاہ یہ قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر ہو اس کے لیے تو قتل گاہ کی زمین فرش گل ہے۔ یہ قتل گاہ کی زمین کیا تھی؟ یہ پھولوں کا بستر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، رات کا وقت ہے، چپکے سے سارے خاندان والوں میں سے ایک نوجوان طاقتور ایک مسلح جماعت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آ کر چپکے سے انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ العیاذ باللہ، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے العیاذ باللہ ہم قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائیں، حضرت علی بھی اندر تشریف فرمائیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ میرا پلنگ ہے، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ میری سبز رنگ کی چادر ہے، یہ اپنے اوپر اوڑھ کے سو جاؤ، جب تک آپ یہاں آرام فرماتے رہیں گے، یہاں لیٹے رہو گے، آپ کو کوئی مائی کلات تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو وہاں کیوں رکنے کا حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی یہ میری امانتیں ہیں۔ حضرت علی کو پتا تھا کس کس کی امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی یہ میری امانتیں ہیں، صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کی یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آ جانا، آپ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آ جانا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے امت کو کیا سبق دیا۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، کہ جس کو امانت رکھوائی جائے وہ امانتوں کی پاسداری نہ کرے، امانت کی حفاظت ہی نہ کر سکے۔ جب اس کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس نے امانت کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا ہے؟ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت ہی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، آپ نے فرمایا اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارے آج کے دور میں معاشرے میں ان دو چیزوں میں بڑی لاپرواہی پائی جا رہی ہے، نہ امانتوں کی پاسداری کی جا رہی ہے، نہ عہد اور وعدوں کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خلاف تھے، پورا مکہ والے آپ کے خلاف تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی جان کے خلاف انہوں نے منصوبے بنا لیے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو خطرہ ہوتا ہے اپنے مال کے غصب ہو جانے کا، اپنی قیمتی چیز کے لٹ جانے کا، تو اگر وہ کوئی حفاظت کی جگہ سمجھتا ہے، کوئی میری امانت کی، میری چیز کی صحیح حفاظت کا حق ادا کرنے کا جس کو وہ سمجھتا ہے، صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب تھا صادق اور امین، آپ کا لقب ہی یہ تھا صادق اور امین۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ میری امانتیں ہیں، آپ صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کی یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے،
بڑے اطمینان، بہت اطمینان کی حالت میں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی نصرت اور فتح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین اور بھروسہ ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے ایک خاک مٹھی بھر اٹھائی، کافروں کی طرف پھینک دی، آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے وہ مٹھی بھر خاک کافروں کی طرف پھینک دی، اللہ نے سارے کافروں تک وہ پہنچا دی اور سارے کافر غفلت میں پڑ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اندر سے گزر گئے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے جانثار، اپنے سب سے زیادہ جانثار ساتھی اور دوست اور صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر پہلے ہی سے تیار تھے، اب دیکھیے محبت کی بات، دیکھیے اب دیکھیے قربانی کی بات، اب دیکھیے خدمت کی بات، جذبہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دیکھیے، حضرت ابو بکر کا منصوبہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک عبداللہ بن اریقط، ایک کافر اور مشرک تھا، امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بعد میں اسلام لایا یا نہیں لایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور اجرت کے مزدوری کے طور پہ رکھا کہ یہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہمارے اونٹ کی لگام پکڑ کے یہ چلے گا، اور بڑا رازدار تھا، اس پہ مکمل اعتماد تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کافر کو مزدور کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے سارا دن مکہ میں لوگوں میں رہنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے، اور رات کے وقت چپکے سے ساری خبریں آ کر آپ نے ہمیں غار میں بتا دینی ہیں۔ اور آپ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، حضرت ابو بکر کی بکریاں تھیں کہ سارا دن آپ مکہ کی پہاڑیوں پہ یہ بکریاں چراتے رہیں گے، رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے ہوئے آپ جائیں گے۔ مکہ والے سارے دشمن ہیں، سارے حضور کے جانی دشمن ہیں، آپ کے خلاف منصوبہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ حضور نظر آئیں، العیاذ باللہ حضور کا کام تمام کر دیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غار ثور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، غار ثور کی طرف۔ جب غار ثور کی طرف روانہ ہونے لگے، حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ ہم نے جلدی سے ناشتہ تیار کیا، کھانا بنایا، اس کو تھیلے میں رکھا، باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، ایک مشکیزے میں پانی باندھا، پانی ڈالا، اس کا منہ ڈھکنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو حضرت اسماء میری بڑی بہن نے جلدی سے پٹکا جو خواتین اپنے کمر کے ساتھ باندھتی ہیں وہ پھاڑا، اور ایک کے ساتھ وہ جو تھیلا تھا کھانے والا اس کو باندھا، اور دوسرے کپڑے کے ساتھ جو مشکیزہ تھا پانی والا اس کو باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے حضرت اسماء کو یہ لقب دیا ذات النطاقین۔ حضرت اسماء ذات النطاقین، یہ واحد خاتون ہے صحابیہ جن کا شوہر بھی صحابی ہے۔ ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام، پھر ان کے شوہر بھی صحابی، ان کے باپ حضرت ابو بکر بھی صحابی، بہن بھائی بھی صحابی، ان کی اولاد بھی صحابی۔ ان کے پہلے بیٹے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ جن چند صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور مکہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ لقب عطا فرمایا، اسماء ذات النطاقین۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی اور قربانی دیکھیے کہ حضرت ابو بکر جب اسلام لے کر آئے تھے ان کے پاس 40,000 دراہم تھے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، صرف 5,000 دراہم تھے، وہ 5,000 وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہو گئے، حضرت ابو قحافہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، نبینا تھے، وہ اپنی ان پوتیوں کو کہنے لگے کہ ابو بکر تو خود بھی چلا گیا ہے اور گھر کی ساری جمع پونجی بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے دادا جی کی تسلی کے لیے، بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، اپنے دادا جی کی تسلی کے لیے ہم نے ایک تھیلے میں کنکر ڈالے اور جہاں پیسے رکھے ہوئے تھے جس روشن دان میں وہاں ہم نے رکھ دیے، اور اپنے دادا جی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے اوپر ہم نے ہاتھ پھیروا دیا کہ ابو بکر جو گھر کی جمع پونجی تھی ہمارے والد وہ نہیں لے کر گئے،
اس کے بعد ہمارے دادا ابو قحافہ مطمئن ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب مکہ سے الٹی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک ٹیلے کے پاس جب پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ایک ٹیلے پہ چڑھے، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما اطیبک من بلدک، کہ تو کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے، کتنا ہی محبوب شہر ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی زمین میں تو سب سے بہتر جگہ ہے، اور تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور رہنا پسند نہ کرتا، لیکن میری قوم والوں نے یہاں سے نکلنے پہ مجھے مجبور کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال مکہ میں گزرے، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ادھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کا گھر چھوڑ رہے ہیں، اور ساتھ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے غار ثور کی طرف۔ صدیق اکبر کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کبھی آگے چلنا لگ جاتے ہو، کبھی پیچھے کی طرف آ جاتے ہو، کبھی دائیں کی طرف آ جاتے ہو، اور کبھی بائیں چلنے لگ جاتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی شخص گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، سامنے کی طرف سے جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو میں آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے پیچھے کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے کی طرف آپ کے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، کیسے حفاظت فرمائی۔ اس حفاظت کے ساتھ جبل ثور تک آپ پہنچ گئے۔ 3-4 میل کا سفر تھا۔ جب پہاڑ پہ پہنچے ہیں، اب پہاڑ کی چڑھائی چڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ذرا تنگ سے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی وجہ سے پاؤں مبارک سے خون بھی نکلا ہے، اور آپ کے نعلین مبارک لہو لہان تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خادم حاضر ہے، غلام حاضر ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ سوار ہوئے۔ اس حالت میں حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پہنچایا۔ وہاں جا کر بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، اور بڑے ہی عزت سے، بڑے ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے غار ثور کے پاس جا کر اتارا، اور پھر آگے خدمت دیکھیے، ادب دیکھیے، بڑوں کا احترام دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یہ عشق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ادائیں سیکھنی ہیں، ابو بکر کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہے کہ ہم اپنے طریقے سے محبت کریں، ایک ہے جیسے صحابہ اکرام نے محبت کر کے دکھائی ہے، ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے محبت کی جائے۔ ادب دیکھیے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر رکیے، باہر تشریف رکھیے، میں غلام اندر جاتا ہوں، غار ثور اندر غار کی پہلے میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ اب وہ غار اس طرح کا ہے کہ کئی سالوں سے اس کا مہمان کوئی بندہ نہیں بنا، رات کا اندھیرا ہے، پھر غار کا اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، سانپ کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اندر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر صفائی کے لیے کوئی آلہ پاس نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے صفائی کرنے لگے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سوراخوں کے اندر ہاتھ مار کے صفائی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دیکھا کہ سوراخ ہیں، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع ہوئے، سوراخ بند کر رہے ہیں، اور سوراخ سارے بند کر دیے ہیں اس خطرے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سوراخ سے کوئی زہریلی چیز نکل کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن کپڑا ختم ہو گیا ہے، ایک سوراخ باقی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی وہاں رکھی ہے اور خود بیٹھ گئے ہیں، بڑے ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی ہے یا رسول اللہ غار کی صفائی ہو چکی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں، آپ سارے دن کے تھکے ہیں، غلام حاضر ہے، آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھیے اور آرام فرما لیجئے، آپ آرام فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا، آرام فرما رہے ہیں۔ اب اسی سوراخ میں ایک سانپ ہے، وہ سانپ مسلسل ڈنگ مار رہا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہل نہیں رہے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور اس سانپ کے ڈنگ کی تکلیف مسلسل سہ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اپنے یار ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیوں روتا ہے، کیا بات پیش آئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس غار میں کوئی چیز ہے جو مسلسل میرے پاؤں میں ڈھنگ
مار رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس ڈنگ والی جگہ پہ لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری درد فوراً ختم ہو گئی اور پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی اندر سے نکلیں گے، ہم یک بار کی حملہ کر دیں گے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا ہے، اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، ان پہ آج ہم نے ان کو العیاذ باللہ ان کا کام تمام کر دینے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اس نے کہا بے وقوفو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کب سے یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ تو تمہارے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے ہیں۔ روایات میں مورخین نے لکھا ہے انہوں نے اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مارا تو ان کے سر سے مٹی ٹپک رہی تھی، تو انہوں نے وہ جو دیوار تھی اس کی ایک سوراخ سے داڑھ سے دیکھا کہ اندر تو ایک آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اندر تو ایک شخص لیٹا ہوا ہے، تو لیکن اس نے جب کہا یقینی طور پر چلے گئے، میں نے خود دیکھا ہے، تو پھر وہ سارے لوگ اندر چلے گئے۔ ان کو اٹھایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بڑے زوردار انداز سے، باہر تو تم لوگ کھڑے تھے، پہرا تو تم لوگ دے رہے تھے، اس بات کا علم تو تم لوگوں کو ہونا چاہیے، میں تو اندر لیٹا ہوا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے تھوڑا ضد و کوب بھی کیا اور حرم میں لے جا کر ان کو تھوڑی دیر انہوں نے قید میں بھی رکھا، لیکن ابو لہب کے کہنے کی وجہ سے پھر ان کو رہا کر دیا۔ پھر بعد میں فوراً ابو جہل اپنی ٹیم کو لے کر، اپنے سارے قافلے کو لے کر وہاں پہنچا۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر گئے ہوں گے، سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے، دستک دی، حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء باہر نکلی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ابو جہل نے بڑے ظالمانہ انداز میں کڑکتے لہجے میں کہا کہ کہاں ہے تیرا باپ؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے علم نہیں ہے، یہ راز کی بات ہے۔ حضرت ابو جہل نے، بدبخت نے، لعین نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالی پہنی ہوئی تھی، وہ بالی کان سے اتری اور زمین پہ جا گری اور کانوں سے لہو نکلنے لگ گیا، لیکن وہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم تجھے یہ بتانے والے نہیں ہیں۔ پھر ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق کو جو بھی جس حالت میں بھی، زندہ یا جس حالت میں بھی لے کر آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سارے مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اب وہ بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں، ساری گزرگاہوں میں نکل پڑے تلاش کرنے کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہر شخص اس لالچ میں نکل پڑا۔ ایک شخص تھا ابو کذر نامی، وہ راستوں کی اس کو بڑی پہچان تھی، نشانوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ لوگ کدھر گئے ہیں۔ ابو جہل نے اس کو ساتھ لیا، اپنی پوری ٹیم کو، ابو کذر کو اب ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ جب جبل سور کے پاس پہنچا ہے، وہاں تک تو 2 نشان ہیں، 2 بندوں کے نشان ہیں۔ ابو کذر کہنے لگا کہ غار کے آگے، اب یہاں پہاڑ سے آگے یہاں ایک بندے کا نشان ہے، یہاں تک تو 2 آدمیوں کے نشان ہیں، ایک بندے کا نشان گم ہے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، ایک بندے کا نشان مٹ گیا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کیا، لیکن وہ ابو کذر کہنے لگا تمہارا مطلوب ادھر ہی ہے، وہ ادھر ہی چھپے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ گئے، غار سور تک وہ پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اگر جس نے وہ غار سور دیکھا ہے، بالکل ہی سامنے دروازہ ہے، دروازے کے باہر ہی وہ کھڑے ہیں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اچانک اگر کسی نے غیر یقینی طور پر بھی اپنے نیچے کی طرف، قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تجھے کیا گمان ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کئی روایات ہیں، ہے تو ضعیف روایات ہیں، لیکن ضعیف روایات کا ایک میں نے قانون آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اگر ضعیف روایات کئی طرق سے مروی ہوں، روایات ضعیف ہیں لیکن وہ کئی طرق سے مروی ہیں، کئی اسناد سے مروی ہیں، تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضعیف روایات ہیں لیکن کئی طرق سے مروی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فوراً ببول کا درخت اگا دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ غار سور کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بوٹیاں اگا دیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی بھیجی، مکڑی نے
غار کے آگے پردہ کر دیا، اس نے وہاں پہ جالا تن دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا وہاں بھیجا، انہوں نے غار کے دروازے پہ گھونسلہ بنایا، وہاں انڈے دیے اور پھر غار کے اوپر منڈلانے لگے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ آج حرم شریف کے جو کبوتر ہیں اسی 2 کبوتروں کی نسلوں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہاں کا شکار کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، ان کو قید میں رکھنا، اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ انہی 2 کبوتر کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی تائید کی جن کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے اللہ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی، اصحاب کہف وہ بھی غار تھا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر آپ غار کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو تم پاؤں کے الٹے پاؤں واپس بھاگو گے، تم دہشت زدہ ہو جاؤ گے، تم غار کے اندر جا ہی نہیں سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے وہاں بھیج دیے، فرشتوں نے اپنے پروں سے غار کو چھپا لیا تو وہ بدبخت اور ملعون اندر نہ جا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو نچلا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے اپنی بات کو بلند کر دیا، اپنے نبی کی مدد اور نصرت کر کے دکھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ منورہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔